اور چونکہ اللہ کی نافرمانی کی اس تکبر کی وجہ سے وہ ریزن بنا ہوا تکبر اللہ کی نافرمانی کا، اس لیے رجیم ہو گیا، دھتکارا ہوا ہو گیا، پھٹکارا ہوا ہو گیا. اس لیے میں آپ کی بات میں اگر آپ کا سوال ہے کہ اگر انسان اچھا لباس پہنتا ہے، انشاءاللہ تکبر پہ میں احادیث بھی سناؤں گا، بے شمار اس پر موضوعات آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسرائیلیات سے ہی بیان کی اور پھر تلقین کے طور پہ یہ احادیث موجود ہیں. لیکن اچھا لباس پہننا، قرآن کہتا خذوا زینتکم عند کل مسجد یا بنی آدم، اور پھر اے بنی آدم تم اچھا لباس پہنو، مسجد میں جاؤ. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ جب مسجد میں جاتے بہترین جبہ پہن کر جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ جب میں عام محفل میں جاؤں تو اچھا لباس پہنوں، اور جب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جاؤں تو ایک ادنا لباس پہن کر جاؤں. لہذا اچھا لباس پہنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، آپ نے دیکھا کہ اس کا بوسیدہ لباس ہے. آپ نے فرمایا کہ اے شخص کیا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کرم نہیں کیا؟ کہا یا رسول اللہ بڑا انعام دیا ہے، بڑا اللہ نے مال و اسباب دیے. حضور نے فرمایا تجھ سے ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ جا جا کر اللہ بیاس پر اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے. اظہار عاجزی کے ساتھ ہو تو یقیناً وہ شکر کی قسم ہے، لیکن اگر اظہار تکبر کے ساتھ ہو، ابھی یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ سوال ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف لے کر آتی ہوں. ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب، یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ اظہار جو ہے یہ عاجزی کے ساتھ ہے، اور یہ برانڈڈ سوٹ اور برانڈڈ موبائل اور برانڈڈ جوتے اور ہمارا یہ جو یہ تکبر کے ساتھ نہیں ہے؟ یہ ان دونوں میں فرق، حد فاصل وہ کیا ہے اور وہ کیسے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے دونوں محترم ساتھیوں نے بڑی اچھی باتیں کی. پہلے تو میں اس میں دو نکات کا مختصراً اضافہ کروں جی کہ تکبر کا معنی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جی، اور بڑا تو اصل میں اس کائنات میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہاں، لہذا تکبر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیب دیتا ہے. بے شک کسی اور کو، کسی مخلوق کو، کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا بڑا کہے. بالکل. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اپنی پکار کو بھی شروع کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر سے. جی، تو اس لیے کسی بھی مخلوق کو کسی بھی اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا حق حاصل نہیں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تکبر کی ضد ہے عاجزی، انکساری، فروتنی، تواضع، ہمبلنس، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا. یہ اللہ کو پسند ہے کہ مخلوق اپنی حیثیت میں رہے، محسوس کرے کہ میں عبد ذلیل ہوں اور وہ رب جلیل ہے. بالکل. اسی کا اظہار ہم سجدے میں جا کے کرتے ہیں. صحیح. تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، تواضع اور عاجزی اور انکساری. اس پروگرام کا آغاز یہ نقطہ واضح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب سوال یہ میں رکھنا چاہ رہی ہوں آپ کے سامنے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ اچھا لباس دے بتن کے، ہم برانڈڈ سوٹس پہنتے ہیں، ہم برانڈڈ کپڑے، تو وہ کیا وہ تکبر میں؟ دیکھیں بذات ہی نہ اچھے لباس پہننا منع ہے، نہ اچھا کھانا کھانا منع ہے، نہ اقتدار حاصل کرنا منع ہے، نہ علم حاصل کرنا منع ہے، نہ عبادت منع ہے. کسی بھی چیز کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے اظہار کرنا یہ منع ہے. صحیح. جو چیز بڑا وہ نہیں کہ جس کی محفل میں لوگ اسے بڑا سمجھے، بلکہ بڑا وہ ہے کہ جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو بڑائی کی اس کی بہترین اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ خود نمائی کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے دوسروں پر کہ دیکھیں. لیکن ہمیں وہ شیخ سعدی کی وہ معاملہ یاد ہے نا، وہ حکایت ہمیں کہ آپ کو ایک دعوت میں بلایا گیا تو وہ دربان پہنچے تو معمولی پوشاک پہنے ہوئے تھے، تو دربان نے روک لیا، اندر نہیں جانے دے رہا تھا. تو کہ جی آپ شیخ سعدی ہو نہیں سکتے. تو پھر واپس گئے، اعلیٰ پوشاک زیب تن کر کے آئے تو لوگوں نے اعلیٰ جگہ پہ بٹھایا، تمام احترام و اکرام جو ہے وہ دیا گیا. تو کیا میسج گیا؟ انہوں نے کہا جی یہ کپڑے کھانے میں اس کو بھگونا شروع. تو پھر ڈاکٹر صاحب اس سے کیا میسج گیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، یا اس سے یہ میسج جاتا ہے کہ لوگوں کی یہ اپروچ غلط ہے کہ انسان کی عزت لباس کی وجہ سے کی جائے یا انسان کی عزت اس کے عہدے کی وجہ سے کی جائے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ جو تقوی میں زیادہ ہے. بالکل صحیح. بالکل، جو تمہیں تقوی میں بڑھا ہوا ہے. لیکن ایسے ہے نہیں نا دنیا داری کے نظام میں. مولانا آزاد جمیل صاحب میں واپس آپ کی طرف آؤں گی اسی نقطے کے ساتھ
کہ دیکھیے نا، اگر ہم عام لباس پہن کے کسی جگہ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی مقابلے پہ کوئی شخص بہت اعلیٰ لباس زیب تن کیے ہوئے ہے یا اعلیٰ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، تو لوگ اس کو زیادہ اہمیت اور زیادہ فوقیت دیتے ہیں بعض اوقات. تو آپ کو اس کمپٹیشن میں رہنے کے لیے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے تحقیر سے یا حقارت سے ٹریٹ کیے جانے سے بچانے کے لیے ایٹ پار رہنا ہوتا ہے، ان کے مقابلے پہ رہنا ہوتا ہے. تو کیا یہ بھی تکبر کی حد میں آئے گا؟ اور اس طرح کی صورتحال میں ہمیں سنت نبی سے کیا تعلیمات ملتی ہیں کہ پھر ہم کیسے ڈیل کریں ایسی سچویشن کو؟ دیکھیں، جہاں ایسا موقع ہو، اور اسلام تو ہے ہی صفائی کا اور اچھے لباس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز بالکل، آپ نے گندا لباس کبھی نہیں پہنا. بالکل صحیح. گندا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پہنا. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دھو کر بھی آتے تھے، لیکن تاخیر ہو جاتی تھی نماز پڑھنے میں کہ میں اپنا کپڑا دھو کے آ رہا ہوں. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے پرانے کپڑے، اور آپ اس طرح لوگوں کو دیکھتے جس کے بال بڑے ہوئے ہیں اور جو اس طریقے سے ہیں، تو آپ حکم کرتے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو. تو بنیاد یہ ہے کہ اس چیز کا کہ تکبر میں یہ چیزیں، جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ چیز مقابلے میں اگلا اس چیز کا ہے، مقابلے میں اگلا اس کا ہے، تو اس کو تکبر میں نہیں ڈالا جائے گا. یعنی مجبوری میں کوئی شخص مجبوری میں ہے. اور دوسری بات، یہ مجبوری میں تو آپ پینٹ بھی پہن سکتے ہیں، شرٹ بھی، ساری چیزیں اس کو تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیز اگر آپ کو دھوکے میں ڈال رہی ہے، ایک چیز آپ کو وہ چیز منع ہے. لباس تو منع نہیں ہے، اچھا گھر بھی منع نہیں ہے، اچھی سواریاں بھی منع نہیں ہے، اچھی زندگی کو گزارنا جو اسلام کا حکم ہے یہ بالکل منع نہیں. پر اس کا غلط استعمال کرنا اگر آپ کے اندر غرور پیدا کر رہا ہے، عجب پیدا کر رہا ہے، تو وہ منع ہے. اور جیسے قرآن کا حکم ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کہ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. عاجزی کے ساتھ. عاجزی کا تھوڑا سا رقص آپ سے تشریح چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے ہماری بہت خوش الحان سی پیاری سی بچی یہاں پہ موجود ہیں، بڑی کمال نعت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی ہیں. ام حبیبہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ام حبیبہ کو بھی. کیا خوبصورت کلام انہوں نے ہمیں سنایا ہوا ہے اور ہماری روح و قلب کو گرمایا ہوا ہے. سو آج ہنا حبیبہ، سو آپ سے ایک کلام ہم سننا چاہ رہے ہیں. تو ایک بریک لے لیتے ہیں پھر پہلے، کیونکہ ہے نا پھر میں آپ ہی کے کلام سے اپنی صحیح ٹرانسمیشن جو ہے اس کو آگے بڑھاؤں گی. سو بریک کے بعد ملتے ہیں. لاہور اور اس کے مضافات میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے شہروں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. اور میں آج کے دن ماہ رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. हजरत अबू हुरैरा خوشکندا حقیقی یمنی